السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی نماز کا وظیفہ۔ نماز ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو ہی بتائے۔ 70 سے زیادہ محبت کرنے والے رب تو ہم سے راضی ہو جا اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سامنے سے نکلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس عشرے کی خاص 5 طاق راتوں کی عبادت ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ تو آج ماہ رمضان کی تیسری شب قدر یعنی 25ویں چاند رات 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں سے 2 طاق راتیں یعنی 21 اور 30ویں رات گزر چکی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 3 طاق راتیں 25، 27 اور 29 رہ گئی ہے۔ تو آج کی رات یعنی 6 اپریل 2024 جمعہ کا دن گزار کر جو رات ہوگی یہ رات اس سال کی تیسری شب قدر یعنی 26ویں رات ہے۔ تو جس نے بھی گزشتہ 2 طاق راتوں میں عبادت کر لی ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 راتیں گنوا دی ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، اب باقی رہ گئی 3 طاق راتوں میں بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پالیں تو آج تیسری طاق رات یعنی 25 رمضان کی رات میں چھوٹی سی عبادت کر لینا۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نوافل نماز اور کچھ خاص عمل بتاؤں گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنی عبادت کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاہدہ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آج کی تیسری شب قدر میں کون سی عبادت کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی رات میں عشاء تراویح کی نماز کے بعد یا تو آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد یا تو سحری سے پہلے یعنی پوری رات میں کبھی بھی آپ کو 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ 4 رکعت نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے۔ اب 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری 4 رکعت نوافل نماز، اب یہ نماز بھی آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے۔ پھر سلام پھیر لینے کے بعد یعنی ہر 2 رکعت کے بعد 70 مرتبہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعت بھی ادا کر لے۔ اب یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے تو یہ نماز کو ادا کر لینا۔ اب اس رات کی آخری 2 رکعت نوافل نماز، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص شریف کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ نماز جو بھی ادا کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اب آج کی رات کے 2 خاص عمل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو آج کی رات میں قرآن پاک کی 2 مبارک صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر قرآن پاک کے 25ویں پارے کے سورہ دخان کی صورت کو 7 مرتبہ ایک کے بعد ایک تلاوت کر لینی اور پھر 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس سورہ کی برکت سے
اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ابر سے محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کی اگر کوئی مشکل حاجت مراد ہے تو اپنی مراد پوری ہونے کی نیت سے اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک کی سورہ فتح کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت کی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ چاہے گا تو آپ کی چاہے کیسی بھی مشکل حاجت یا مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آج کی رات میں یہ 2 قرآن پاک کا سورہ پڑھنا بہت ہی افضل نوافل نماز اور عمل کا حوالہ ہے۔ یہ حسینہ روحانیت صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ اب آج کی رات کا خاص اور بڑا ہی مشہور سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تمام حاجت صرف ایک رات میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص آج کا یہ وظیفہ آج کی رات میں لازمی کر لینا۔ ابھی یہ عمل میں آپ کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اب اس عمل کے لیے آپ کو اپنی حاجت یا مراد کو ذہن میں رکھ کر عمل کرنا، ہو سکے تو ساتھ میں 1 گلاس پانی اپنے سامنے ضرور رکھ لے اور پھر یہ عمل شروع کرے، کیونکہ یہ عمل آپ اپنی حاجت کے لیے کریں گے، لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ عمل کے بعد پانی پر جو دم کریں گے یہ پانی آج کی رات میں آب حیات، آب شفا کا کام کرے گا۔ تو آپ یہ پانی اپنے تمام گھر والوں کو بھی ضرور پلائیں۔ تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اگر صورت میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، یا ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ عمل کل ملا کر آپ کو 300 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی اور پڑھتے وقت پوری توجہ بنائے رکھے، اور آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر آپ نے جو پانی سامنے رکھا ہے اس پر دم کر دے، یعنی آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے۔ اب یہ عمل کرنے سے آپ کو 100 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت کو فوراً پوری کر دے گا۔ اس عمل سے کوئی بھی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو پانی آپ نے استعمال کیا اس پانی کو پینے سے انشاءاللہ تمام بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے یہ پانی ضرور پلائے، اور باقی تمام گھر والے بھی اس پانی کو ضرور پی لیں۔ آپ اس پانی میں دوسرا نیا پانی ملا کر اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ پانی آب شفا کا کام کرے گا، آب حیات کا کام کرے گا۔ تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ 25ویں رات میں خاص طور پر کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس کو لازمی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ لوگ آج کی رات یعنی 25ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ دوستو آج کا یہ عمل اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور آج کا یہ عمل اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ اللہ آپ سبھی دوستوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔